دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وہ تمہاری من پسند چیز کو تم تک لے آئے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوششیں کرتے ہو۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھنا غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ جو رب کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ تم جنت نہ مانگو بلکہ دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو خود مانگنے لگے۔ ذکر الہی، کھانا کھاتے وقت ذکر خدا کثرت سے کیا کرو اور کھاتے وقت اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو، باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاذ کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد مہمان کی۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہو تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اگر کم ظرف ہو تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو تمہاری قبر میں ایک بچھو بن جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کئی زیادہ گنا خاص ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا، پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟